جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 72 کے قریب جو ہے وہ افغان طالبان جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، جبکہ 100 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ فوجی تنصیبات کو پاک فضائی کی جانب سے جو ہے وہ کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کابل، پختکا اور قندھار میں یہ کارروائیاں پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد محمد سیکٹر میں بھی افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ متعدد چوکیوں پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ متعدد چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ آپریشن غصب الحق کے تحت واضح طور پر یہ بڑے پیمانے پر پاکستان کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ قندھار، کابل اور پختکا میں پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد محمد سیکٹر میں افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ فوٹیج آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں واضح طور پر افغان طالبان کو چوکیاں چھوڑ کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ پاک فوج کی کامیاب کارروائی سے افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر مورچے خالی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اس وقت ملکی سلامتی اور بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ 4 سال سے یہ معاملات جو ہیں وہ چلے آ رہے تھے کہ متعدد بار افغان طالبان کو یہ باور کرایا گیا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ متعدد فورمز پر پاکستان نے یہ آواز اٹھائی، لیکن اس کے باوجود بھی افغان طالبان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ مضبوط رکھا، جس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے اندر سیکیورٹی کونسل نے یہ رپورٹ مرتب کی کہ خود افغان طالبان رجیم کے اندر ایسے عہدیدار موجود ہیں جو کہ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں اور مکمل سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی کابل، قندھار اور پختکا میں اہم فوجی تنصیبات کو مؤثر فضائی حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ نے فضائی حملوں کے دوران کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے۔ اس وقت ڈاٹ نیوز کی اسکرین پر آپ کابل کے تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان دارالحکومت میں تباہ ہونے والے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور یہ منظر دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے کابل، قندھار اور پختکا میں فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں واضح طور پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 72 کے قریب افغان طالبان جہنم واصل ہو گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں۔ پاک فضائیہ نے حملہ کر کے ننگرہار میں ٹھکانوں کی درست نشاندہی کر کے بڑا ایمیونیشن ڈیپو بھی تباہ کر دیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلا اشتعال افغان جارحیت کے جواب میں مؤثر فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ اس آپریشن کو آپریشن غصب الحق کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ نہ صرف زمینی بلکہ فضائی کارروائیوں کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو پاک فضائیہ کی جانب سے نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جس میں واضح طور پر فوٹیج کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ مکمل طور پر آگ میں گھرا ہوا ہے اور دور سے یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ شعلے جو ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے افغان دارالحکومت کابل میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کو بھاری تعداد میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف زمینی بلکہ فضائی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپریشن غصب الحق کے تحت پاک فوج اور پاک فضائیہ کی جانب سے یہ بڑا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے افغان طالبان کے خلاف، جس میں واضح طور پر اب پاکستان فیصلہ کن جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مکمل طور پر جواب دیا بھی جا رہا ہے۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی کابل، قندھار اور پختکا میں اہم فوجی تنصیبات کو مؤثر فضائی حملے میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ نے فضائی حملوں کے دوران کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے۔ اس وقت ڈاٹ نیوز کی اسکرین پر آپ کابل کے تازہ ترین مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان دارالحکومت میں تباہ ہونے والے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور یہ منظر دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح متعدد ایسے فوجی تنصیبات ہیں جن کو
पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है और इन कार्रवाइयों के नतीजे में अफ़गान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। सामने आने वाले नंबर्स के मुताबिक 72 के करीब जो है वो अफ़गान तालिबान जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि मुतअद्दिद गन्स, एमुनीशंस और दीगर फ़ौजी तनसीबात को जो है वो पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल के मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिसमें पाक फ़िज़ाइया की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया है और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये मनाज़िर आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जिसको पाक फ़िज़ाइया ने अपने ऑपरेशन में मुकम्मल तौर पर तबाह किया है और इस वक्त उससे आग के शोले जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं।